بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایک اندھے فقیر کا قصہ جسے اللہ نے اس کے دھوکے کی دنیا میں سزا دے کر دوسروں کے لیے باعث عبرت بنایا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایران کے شہر تبریز میں ایک فقیر صبح اندھیرے منہ اٹھتا، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوتی اور دوسرے کندھے پر ایک تھیلا۔ یہ فقیر سارا دن ایران کی گلیوں میں، بازاروں میں صدا لگاتا اور بھیک مانگتا، اور بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ فقیر بڑے ہی حیرت انگیز اور سبق آمیز جملے بھی بولتا، جیسا کہ وہ کہتا کہ لوگوں یاد رکھو، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، غرور کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ وہ واحد چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور سزا دیتا ہے۔ ہمیشہ دیانتداری اپناؤ اور کسی کو دھوکہ مت دو، اللہ کا خوف اپنے دل سے ہرگز نہ نکالو۔ میں بھی کبھی تم لوگوں کی طرح دیکھنے والا تھا، آنکھوں والا تھا، لیکن میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور مجھے اللہ نے یہ سزا دی کہ میں ایک امیر آدمی سے ایک فقیر آدمی بن گیا اور میری آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ خدا کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اس طرح کے سبق آموز جملے وہ فقیر کہتا اور شام سورج ڈھلنے سے پہلے وہ گاؤں میں اپنی ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں جا کر رات بسر کرتا۔ صبح ہوتی تو وہ پھر نکل پڑتا۔ ایک دن شہر کے ایک رئیس نوجوان نے اسے کچھ پیسے دیے اور پھر پوچھا، بابا جی میں ایک عرصہ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اس طرح تبریز کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہیں، لیکن بڑے ہی حیرت انگیز اور سبق آمیز جملے بولتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بڑی دکھی داستان ہے۔ میں آج آپ سے آپ کی داستان سننا چاہوں گا۔ ہاں، آپ فکر نہ کیجیے، جتنا آپ سارا دن بھیک مانگ کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اتنا میں آپ کو دے دوں گا، پر شرط یہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنی کہانی سچ سچ بتانی ہے۔ یہ بات سن کر وہ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی زندگی کی دکھی داستان سنانے لگا۔ فقیر بولا، بیٹا کبھی میں بھی شہر کے رئیس زادوں میں تھا، میرے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا بہت مال و دولت تھا، لیکن میں نے دھوکے کا راستہ اختیار کیا جس کی اللہ نے مجھے یہ سزا دی۔ میرا باپ ایک بہت محنتی اور دیانتدار آدمی تھا، اس نے کاروبار میں ہمیشہ دیانتداری اختیار کی۔ اس دیانتداری کی وجہ سے اس کا کاروبار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ شہر کے بیچ میں میرے باپ نے ایک جوہری کی دکان کھول لی۔ اب میرا باپ جوہرات کا کام کرتا۔ شہر کے بڑے بڑے تاجر میرے باپ کی ایمانداری اور دیانتداری سے واقف تھے، وہ صرف زبانی وعدوں پر لاکھوں کے جوہرات میرے باپ کو دے دیتے۔ یہ سب دیانتداری کا صلہ تھا کہ میرا باپ شہر کا رئیس تاجر بن گیا۔ پورے شہر بلکہ پورے ملک میں میرے باپ کی دیانتداری اور امانتداری اور امیری کے چرچے تھے کہ میرا باپ پورے شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ میرے باپ نے مجھے بھی اس کاروبار میں شامل کر لیا اور مجھے تجارت کے تمام اصول بتا دیے اور بتایا کہ یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کو جھوٹا وعدہ کر کے رقم یا جوہرات نہ لینا کہ بعد میں تم اس کی رقم واپس نہ کرو یا اس کے جوہرات کی کم قیمت لگاؤ یا دھوکہ دو۔ ایسی تمام چیزوں کو اپنے کاروبار سے دور رکھنا۔ جب تک تم دیانتدار رہو گے، اللہ تمہارے مال، دولت اور عزت میں اضافہ کرتا رہے گا۔ یاد رکھنا، جس دن تم نے کسی کو دھوکہ دینا شروع کیا تو اللہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دے گا اور یہ سارا مال و دولت بھی تم سے چھین جائے گا۔ ایک دفعہ میرا باپ بحرین کے سفر پر کچھ جوہرات کی تجارت کے لیے روانہ ہوا۔ واپسی پر میرا باپ بیمار ہو گیا اور اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میرا کہیں بھی دل نہ لگتا تھا، ہر وقت باپ کی صورت آنکھوں میں رہتی، گھر میں ایک کونے میں بیٹھا آنسو بہاتا رہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھر گیا۔ آہستہ آہستہ میں نے کاروبار کی طرف توجہ دینا شروع کی۔ میری عادت تھی کہ میں منہ اندھیرے اٹھتا اور سب سے پہلے جا کر دکان کھولتا۔ جب تک میں نے دیانتداری کا دامن نہ چھوڑا، اللہ نے تب تک مجھے عزت اور مال و دولت سے نوازا۔
مال و دولت میں اضافہ تو ہوتا گیا، لیکن میرے اندر لالچ اور حرص اور ہوس بڑھ گیا۔ مجھے یہ تھا کہ میرے پاس بے حساب دولت ہو، میری تجوریاں ہیرے جواہرات اور سونے سے بھری ہوں۔ میں نے غلط راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ مال و دولت کے اضافے نے میرے راستے بدل دیے۔ میرے باپ کا سکھایا ہوا سبق جو دیانتداری پر منحصر تھا، وہ سب کا سب میں بھول گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بے ایمانی سے اور دھوکہ دے کر جو میں روزی کما رہا تھا وہ بہت زیادہ اور آسان تھی۔ شروع میں میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا، مجھ پہ لعن طعن کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فریب اور دھوکے نے مجھے اندھا کر دیا اور میرے ضمیر نے مجھے ملامت کرنا چھوڑ دیا۔ اور ایک وقت آیا کہ میں نے جھوٹ، فریب اور دھوکے کو اپنی زندگی کا، اپنے کاروبار کا، اپنی تجارت کا مقصد بنا دیا۔ اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق ایک دن منہ اندھیرے میں اپنی دکان پر پہنچا۔ دکان کھول کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک آدمی آ گیا۔ اس آدمی کے کپڑے پرانے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر رنج اور غم کے آثار تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا السلام علیکم، اور ساتھ میں دعائیں دینے لگا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اس کی شکل دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ابھی دکان شروع ہی کی ہے اور بھکاری پہلے ہی آ گئے ہیں۔ وہ آدمی بولا نہیں جناب، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، کبھی میرا بھی شمار اس علاقے کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، اور مصیبتوں نے آن گھیرا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ فقر اور فاقے میں مبتلا ہو گیا۔ آج میں بھوک اور فقر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی آخری جمع پونجی یہ ایک ہیرا لے کر آیا ہوں، سرخ یاقوت، آپ کو بیچنے آیا ہوں کیونکہ آپ اس علاقے کے سب سے بڑے جوہری ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس کی اچھی قیمت ادا کریں گے۔ اس آدمی نے ہیرا میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے ہیرا پکڑا، وہ سرخ یاقوت تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ بہت بیش قیمتی سرخ پتھر تھا۔ اس کی قیمت 50,000 سونے کی اشرفیاں تھی۔ میں نے اس سرخ پتھر کو بغور دیکھا، وہ بہت بیش قیمتی پتھر تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا نہیں جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ پتھر اس قدر قیمتی نہیں، یہ تو معمولی سا پتھر ہے، اس کی قیمت چند اشرفیاں ہیں۔ لیکن اصل میں جانتا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ 20 اشرفیاں کافی ہیں، حالانکہ وہ ایک عام سے موتی کی قیمت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ 20 اشرفیاں دوں گا، اگر لینی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ لے جاؤ۔ میں نے بڑی بے پرواہی کا اظہار کرتے ہوئے وہ پتھر ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ آدمی بہت مایوس اور غمگین تھا۔ اس نے کہا چلیں جناب، جیسے آپ چاہیں، آپ مجھے 20 اشرفیاں ہی دے دیں۔ میں نے اسے 20 اشرفیاں تھمائیں اور وہ اشرفیاں لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ دکان سے باہر نکلا، میں نے فوراً وہ پتھر اٹھایا، اسے چوما اور اپنی تجوری میں رکھ دیا اور من ہی من میں خیال کیا واہ مولا، بڑا شکریہ، تو نے تو صبح صبح ایک بہت بڑا شکار میرے ہتھے چڑھا دیا، میں نے صبح صبح بہت مال کما لیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 2 دن بعد میں اپنے معمول کے مطابق اپنی دکان پر صبح منہ اندھیرے آ کر بیٹھا۔ ابھی دکان پر بیٹھا ہی تھا کہ باہر سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا شاید کوئی گاہک ہوگا۔ میں فوراً سے اپنی دکان سے باہر نکلا تو دیکھا کہ آگے گھوڑے پر ایک آدمی سوار تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے گھوڑے سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بدقسمتی سے اس وقت میں اس کے بالکل قریب تھا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں فوراً سے اس کی جیب میں جو کچھ ہوگا وہ نکال لوں گا، لیکن اتنے میں ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اس مرے ہوئے شخص کے پاس مجھے موجود پایا تو انہوں نے مجھے ہی مجرم ٹھہرایا کہ میں نے ہی اس کا قتل کیا ہے۔ انہوں نے مجھے مکوں سے، لاتوں سے اور جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے 100 دہائیاں دی اور میں روتا رہا اور فریاد کرتا رہا کہ میں نے اس آدمی کو قتل نہیں کیا، مگر کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اتنے میں شہر کا کوتوال آ گیا۔ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار اس کی بیوی نے مجھ سے سونے کا ہار بنوایا تو میں نے اس کی قیمت 4 گنا وصول کی۔ جب وہ آیا میرے پاس تو میں نے اس کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ آج اس کے پاس پورا موقع تھا کہ وہ اپنا بدلہ لے، چنانچہ اس نے مجھے پکڑا اور گرفتار کر کے جیل میں لے گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا، مگر اس کوتوال نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم ہی قاتل ہو اور تمہیں سزائے موت کا حکم ہوگا۔ اس نے مجھے جیل میں بند کر دیا اور طرح طرح کی اذیت دینے لگا اور ساتھ میں بتا دیا کہ میرے جرم کی وجہ سے مجھے سزائے موت ہونی ہے۔ اگلے دن وہ کوتوال میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک صورت میں تمہیں سزائے موت سے بچا سکتا ہوں کہ اپنی جتنی بھی جائیداد، ہیرے جواہرات، جو بھی تمہاری دولت ہے، اس میں سے مجھے نصف دو، پھر تمہیں میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم میری ساری دولت، سارے ہیرے جواہرات لے لو، لیکن میری جان بخش دو۔ چنانچہ اس کوتوال نے مجھ سے میرے آدھے ہیرے اور جواہرات لے کر میری جان بخش دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرتا اور بددیانتی اور دھوکے سے باز آ جاتا، مگر میرے اوپر اس واقعے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن میں اپنے معمول کے مطابق اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دکان سے باہر دیکھا کہ 2 عورتیں کھڑی آپس میں بات کر رہی ہیں، اور ان میں سے ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ تم جاؤ اور حاجی جلال صاحب سے جا کر زیورات کا پتہ کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی اور دوسری عورت باہر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ باہر بازار میں کھڑی ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ بہن جی آپ اندر آ جائیں، ادھر بیٹھ کر آپ انتظار کر لیں۔ وہ عورت اندر آ گئی اور بیٹھ کر دوسری عورت کا انتظار کرنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں نے اس کو پوچھا کہ آپ زیورات حاجی جلال صاحب سے بنوا رہی ہیں؟ وہ تو اچھے زیورات نہیں بناتے۔ تو یہ عورت بولی، جی میری بہن کی شادی وزیر کے بیٹے سے ہے، اس لیے ہم نے حاجی جلال صاحب سے زیورات بنوائے ہیں، اور ابھی کچھ اور بھی باقی ہیں۔ عورت بیٹھی ابھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس کی دوسری ساتھی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موتیوں کا ہار تھا۔ اس نے نکالا اور اس عورت کو دکھایا اور کہنے لگی کہ یہ حاجی صاحب نے ہار دیا ہے۔ تو اس عورت نے ہار دیکھ کر کہا کہ کچھ خاص تو نہیں بنایا۔ میں عورت کو پہلے ہی اپنے زیورات اور جواہرات کے بارے میں بتا چکا تھا کہ میرے پاس نہایت بیش قیمتی زیورات اور جواہرات ہیں۔ تو وہ عورت بولی، اچھا آپ دکھائیے جو زیورات اور جواہرات آپ کہہ رہے تھے، اگر ان میں سے کوئی میری بہن کو پسند آئے گا تو ہم وہ خرید لیں گے۔ چنانچہ میں نے فوراً ہاتھی دان سے تیار ہوئے ڈبے میں سے جواہرات اور زیورات نکال کر اس عورت کے آگے رکھ دیے۔ وہ دونوں عورتیں ان زیورات کو دیکھ رہی تھیں اور پسند کر رہی تھیں۔ پھر میں نے جواہرات ان کے آگے رکھے اور وہ سرخ پتھر جو میں نے اس آدمی سے صرف 20 اشرفیوں کے عوض خریدا تھا وہ بھی ان کے آگے رکھ دیا۔ انہیں وہ پتھر بہت پسند آیا اور کچھ زیورات بھی انہیں بہت اچھے لگے۔ وہ عورت بولی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری بہن ان میں سے کچھ زیورات کو پسند کرے گی اور کچھ کو نہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ زیورات گھر بھیجوں گی تاکہ وہ ان میں سے زیورات کو پسند کر سکے۔ اس عورت نے فوراً ایک پیپر پر کچھ لکھا اور دوسری عورت کے ہاتھ میں تھما دیا، ساتھ میں زیورات کا ڈبہ بھی دے دیا اور اس میں وہ سرخ پتھر بھی رکھ دیا، اور مجھے کہنے لگی، اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو آپ اپنے کسی بھروسے مند آدمی کو اس کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ جب تک یہ گھر میں زیورات دکھا کر آتی ہے میں یہیں آپ کے پاس بیٹھی ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، بھروسے کی کوئی بات نہیں، جب آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا تو مجھے بھی آپ پر بھروسہ ہے۔ چنانچہ وہ عورت ادھر میرے پاس ہی بیٹھی رہی بچے کو لے کر، اور دوسری عورت وہ زیورات اور ڈبہ اور وہ پرچی لے کر چلے گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میری دکان کے باہر اچانک 2 بندوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی۔ وہ ایک دوسرے سے اونچی آواز میں جھگڑا کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ ان کی لڑائی کافی بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس علاقے کا تھانے دار آ گیا۔ چونکہ لڑائی میری دکان کے سامنے ہوئی تھی اس لیے وہ زبردستی مجھے بھی گواہی کے لیے ساتھ لے جانے لگا۔ میں نے جانے سے انکار کیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ کو جانا پڑے گا۔ وہ عورت بولی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیے، میں آپ کی دکان پہ ہی بیٹھی ہوں۔
تو میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ ساتھ میں ایک قصاب کی دکان تھی۔ میں اس کو کہہ گیا کہ میری دکان کا دھیان رکھنا۔ مجھے وہاں پر کچھ ٹائم لگ گیا۔ جب میں واپس اپنی دکان پر آیا تو آ کر دیکھا کہ وہ عورت دکان پر نہیں تھی اور ایک بچہ ادھر ٹیبل پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جا کر بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک کھلونا تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے کہ وہ عورتیں میرا مال، اسباب، زیورات، جواہرات اور سب کچھ لوٹ کر فرار ہو چکی تھیں۔ مجھے بہت سخت غصہ آیا۔ میں اس قصاب کی دکان پر پہنچا۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری دکان کا خیال رکھنا۔ وہ بولا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں تمہاری دکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت آئی، اس نے مجھے کہا کہ میں جلال صاحب کی دکان سے ہو کر آتی ہوں، میرا بچہ سویا ہوا ہے، میں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ تو میں نے تسلی رکھی کہ اس کا بیٹا ادھر ہی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی، اس کی چھری اٹھائی اور اس کو مار دی اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اب میں پھر سے جیل میں پہنچ گیا کیونکہ اب میں نے ایک قتل کر دیا ہوا تھا۔ چنانچہ میرے لیے سزائے موت کا حکم صادر کیا گیا۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ اس کو سزائے موت نہ دی جائے کیونکہ یہ صدمے سے پاگل ہو چکا ہوا ہے۔ اس کا تمام مال اور اسباب اور دکان، ہیرے جواہرات، زیورات سب کچھ ضبط کر لیا جائے اور اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور میرے تمام زیورات، جواہرات، تمام جائیداد ضبط کر لی گئی، یہاں تک کہ میرا لباس بھی اتروا دیا گیا۔ میں یوں ننگ دھڑنگ علاقے سے باہر 8-10 دن پڑا رہا، بھوک اور پیاس سے موت کی کشمکش میں تھا کہ اچانک وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار تیزی سے میری طرف آ رہا ہے۔ وہ میرے پاس آ پہنچا اور اس نے مجھے کھانے کے لیے کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دیا اور ایک لباس دیا جو میں نے پہن لیا۔ وہ کہنے لگا، کیوں میاں جوہری، مجھے پہچانتے ہو؟ میں اس کو غور سے دیکھنے لگ گیا کیونکہ میں نے اس کو کہیں دیکھا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ وہ بولا کہ ایک دن میں تمہارے پاس صبح سویرے آیا تھا اور میں ایک سرخ جواہر تمہارے آگے بیچ کر گیا تھا جس کی قیمت تم نے صرف 20 دینار لگائی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تھیلی زمین پر الٹا دی اور اس تھیلی میں اس طرح کے سرخ یاقوت ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ میں حیران ہوا اور میں نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً سے اپنے پاؤں پیچھے ہٹا لیے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ بولا، میں جنوں کا سردار ہوں، ہزاروں جن میرے غلام ہیں۔ میرا یہی کام ہے کہ میں ہر ایماندار اور دیانتدار شخص کی مدد کرتا ہوں۔ تمہارے باپ کی بھی میں نے ہی مدد کی تھی کیونکہ وہ نیک اور دیانتدار تھا اور میں اللہ کے حکم سے ہر اس نیک دیانتدار کی مدد کرتا ہوں جو پوری دیانتداری سے محنت کرتا ہے۔ تمہارے پاس بھی آیا تھا لیکن تم نے دیانتداری کی بجائے بددیانتی اور دھوکے کا راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری تھا۔ وہ فقیر روتا ہوا بولا، وہ دن اور آج کا دن میں دھر دھر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی۔